السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل قانون اور یہ اس کا نظام ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و حیات کا سسٹم اور موت و حیات کا نظام رکھا ہے. جس نے بھی اس روئے زمین پر آنکھیں کھولی اسے اس روئے زمین سے کوچ کرنا ہے. سب سے اس روئے زمین پر سب سے یقینی چیز اس کی موت ہے، اور سب سے غیر یقینی چیز اس کی زندگی ہے، کیونکہ زندگی کے بارے میں یہ قطعاً کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کی زندگی نے کتنے سال، کتنے ایام، کتنی صبح اور کتنی شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیے. لیکن یہ سب کو یقین ہے، یہ سب کو یقین ہے کہ جتنی بھی زندگی ہو، موت ایک حتمی اور لازمی چیز ہے. جتنی زندگی لکھی گئی ہے، جتنے سال لکھے گئے ہیں، ان سالوں کے بعد اسے موت آنا یہ یقینی ہے. کوئی بشر اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے موت نہ آئی ہو، چاہے وہ انبیاء اور صلحاء رہے ہوں، صحابہ اور تابعین رہے ہوں، کوئی بھی ہو، نبیوں کی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، اسے اس دنیا میں جب آیا ہے تو اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد. عربی شاعر نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا نصیب ہوتی، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر کسی کو بقا ہوتی، اگر مان لیا جائے کسی کو بقا ہوتی، کسی کو ہمیشگی کی زندگی ہوتی، تو وہ تو ہمارے نبی ہوتے. لیکن جب نبی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں تھی، نبی کو بھی بقا نہیں تھا، تو اس روئے زمین پر جتنے آئے سب کو جانا یہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کفار سے یہ کہیے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. اللہ نے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ
افإن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں بنائی. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ کو موت آنی ہے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ اللہ کا قانون اور دستور ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی طرف اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، بلکہ کھول کھول کر واضح انداز میں یہ بیان کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیت میں نے پڑھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. یہی تو فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں، یہی فرق ہے اس شریعت میں جسے ہم مانتے ہیں، یہی فرق ہے اس دین میں جس پر ہم عمل کرتے ہیں. کہ دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں کام وہیں پر ختم ہو گیا جہاں پر آنکھ بند ہوئی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں پر آنکھ بند ہوتی ہے وہیں سے ایک ابدی اور دائمی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے ایک ابدی اور دائمی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سے موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر نفس سے موت کا مزہ چکھنے والا ہے. یہ جام ایسا ہے جسے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں پینا ہے. کل الموت قدح کل نفس شاربہ، یہ ایسا جام ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس میں ہر انسان کو داخل ہونا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو بھی ہے، جو بھی نفس ہے جس کا وجود ہوا ہے، اسے اس وجود سے عدم میں پلٹنا ہے. اور معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی انسان کا یہ دنیا، یہ زندگی، یہ دار العمل ہے. یہاں پہ عمل ہے، حساب نہیں ہے. کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی شب و روز کس طرح گزر رہی ہے. یہ اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے. لیکن غدن حساب ولا عمل، جب آنکھ بند ہو جائے گی اور جب کل حشر برپا ہوگا وہاں حساب ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی وہاں سے شروعات ہو جائے گی کہ اب یہ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور پھر جب حشر برپا ہوگا تو وہاں حساب ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جو آدمی دنیا میں کامیابی کا معیار انسان اپنے حساب سے متعین کرتا ہے، جسے جو چیز پسند ہوتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز کا دل دادا ہوتا ہے، جو اس کے زندگی میں جو ہدف اور جو ٹارگٹ ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ کامیابی متعین کرتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار الگ ہے. اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی در حقیقت آدمی کامیاب ہے. حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکہ ہے، یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے. یہاں ایک موت، ایک انسان کی موت پر پورا گھر، پورا گھرانہ، اعزاء و اقربا صدمے میں ڈوب جاتے ہیں. آپ ذرا اس وقت موجودہ وقت میں دنیا جہاں کے نقشے پر نظر ڈالیے، اور جو لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج ہم کس نازک دور سے گزر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسے عذاب کہا جائے یا لوگوں کی ابتلا اور آزمائش کا ایک ذریعہ کہا جائے کہ اجتماعی موتیں اس قدر کثرت سے وارد ہو رہی ہے کہ دنیا اس کا سبب جاننے سے عاجز ہے. جو کچھ ترکی اور سوریا میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، دنیا کے دو بڑے ممالک میں ایسا اجتماعی موت کہ کہتے ہیں کہ 75 سالوں میں ایک ساتھ اتنی موتیں نہیں ہوئی زلزلے سے. یہ زمین پر استقرار، زمین میں ٹھہراؤ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس زمین میں ہم اچھے سے چل رہے ہیں، اپنی زندگی کو اچھے سے گزار رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کی طرف بھی قرآن نے جگہ جگہ اشارہ کیا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا.
زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تم جس طرح چاہتے ہو اس طرح اس پر رہتے ہو۔ بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے کہ تاکہ یہ زمین کو تھام کے رکھیں، لیکن جب انسان اپنے خالق کی نافرمانی میں آگے بڑھ جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا مظہر دکھاتا ہے کہ یہ زمین اور یہ پہاڑ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے اسے پل بھر میں خش و خاشاک بنا دے، اسے پل بھر میں تاہوبالا کر دے اس دنیا کے نظام اور سسٹم کو۔ چند سیکنڈ، یعنی پیمائش یہ بتاتی ہے جو پیمانہ ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے یہ زمین متزلزل ہوئی، اس میں زلزلہ برپا ہوا، تو دنیا میں ہوا کیا؟ آج کی رپورٹ کے مطابق، یعنی آج تک جہاں تک میں پڑھا ہوں، 47,000 سے زائد لوگ، جسے WHO اور دوسرے تنظیموں نے بتلایا ہے کہ 47,000 سے زائد موتیں ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پل بھر کا سیکنڈوں کا یہ کام تھا کہ کچھ سیکنڈ کا یہ زلزلہ زمین میں برپا ہوا، اور بڑی بڑی عمارتیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنا دیا کہ یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب مخلوق اپنی حیثیت بھول کر دنیا میں زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اور جتنی بھی گزشتہ قومیں تھیں جنہیں ہلاک و برباد کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مہلت نہیں دی، انہیں ڈھیل نہیں دی، بہت مہلت دیا گیا، بہت ڈھیل دیا گیا، بہت موقع دیا گیا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً لوگوں کے اعمال کا مواخذہ کرنے لگے، حساب کرنے لگے، تو لوگوں کو لعجلہم بالعذاب، فوراً انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے چند پل کے لیے تو سارا سسٹم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ساری سائنس اور ساری تحقیق اور اس کے اسباب کو ڈھونڈنے میں لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں، اور مسلمان بھی اس کے ظاہری اسباب کو خوب تلاش کرتے ہیں کہ وہاں کی زمین ایسی تھی، وہاں کی عمارتیں ایسی بنائی گئی تھی، اسی لیے وہاں ایسا ہو گیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کا تو خوب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے، یعنی اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری نے کہا کہ ایسے لوگ تھے جو اتنے باصلاحیت اور قابل تھے کہ اپنے ناخن پر اشرفیوں کو رکھتے تھے اور اس کا اچھال کر وزن بتا دیتے تھے کہ یہ کتنا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کا خوب علم رکھتے ہیں، خوب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اصل علم ہے جہاں آ کر سارے دنیا کے علوم رک جاتے ہیں، اسے حاصل کرنے کی فکر نہیں ہوتی کہ معاملہ کیوں ایسا ہو گیا۔ یہ تو ایک ٹریلر ہے، یہ ایک نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نمونہ دکھلا رہا ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے، لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جگہ لگا لوگوں سے کہتا ہے کہ ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اللہ کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بھیانک ہے، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بھیانک۔ یہ دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اشر عشیر بھی نہیں ہے، معمولی ہے بالکل، یہ سیکنڈ بھر کا تھا۔ اللہ نے کہا کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی بھیانک ہے۔ آپ جس دن دیکھیں گے کہ لوگ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، ایک ماں کو اپنی اولاد سے، خاص طور سے جسے وہ اپنے خون سے دودھ کی شکل میں سیراب کرتی ہے، جسے اپنے سینوں سے چمٹائے ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے اسے۔ اللہ نے کہا کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی، عربی میں مرضع اور مرضیہ دونوں دودھ پلانے والی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ مرضیہ کا لفظ استعمال کیا۔ مرضیہ اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا جب وہ گویا کہ ابھی دودھ پلا رہی ہے، سینے سے چمٹائے ہوئے،
لیکن حالات ایسے بھیانک ہوں گے کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، تو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. وتری الناس سکارا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، آپ سمجھیں گے کہ لوگ مدہوش ہیں، لوگ نشے میں ہیں. وما هم بسکارا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ نشے میں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب یہ بہت ہی بھیانک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاہے بگاہے لوگوں کو جگانے کے لیے نمونہ پیش کرتا ہے، لوگوں کو جگانے کے لیے نمونہ پیش کرتا ہے کہ دنیا میں جس بے خوفی کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، موت ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں قرابت داروں میں کوئی وفات پاتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، ایک دو دن ہم بیٹھتے ہیں، ایک دو دن ہماری آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں، ایک دو دن ہمارے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، پھر وہی پرانا ڈھروا، پھر وہی سخت دلی، پھر وہی روزمرہ کی زندگی جہاں دنیا کی ہائے ہائے ہے، جہاں مال کی چاہت، جہاں دوسروں پر فخر و مباحات کا عالم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ وقت ہے جب ہم سننا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں کہ یہ وقت ہے جب ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں سنایا جائے، لیکن ابھی 2-4 دنوں بعد کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کو سنانے کے لیے لوگ آئیں گے، مسجدوں میں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، عورتوں کے لیے اجتماع کیا جائے گا، کوئی عورت حاضر نہیں ہوگی، جو خاص طور سے عورتوں کا پروگرام کیا جائے گا اس میں بھی بمشکل 10-12 عورتیں آئیں گی. یہ سخت دلی کا عالم ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہو، لیکن یہ محفلیں آپ کو گناہوں کے زندگی سے جگانے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کے دل میں حرکت پیدا کرنے کے لیے. اس طرح کی محفلوں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. 3 چیزیں آپ کے دل میں حرکت پیدا کر سکتی ہیں. پہلا عمل یہ ہے کہ آپ جب گناہوں کو چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہو، آپ گناہوں کو چھوڑ کر اس طرح کی مجالس میں حاضر ہو، آپ دیکھیے کہ آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے نہیں. دوسرا یہ کہ اپنے موت کو یاد کیجیے. جب کوئی مرتا ہے، کسی کا مرنا کمال نہیں ہے، اس موت سے آپ نے کیا سیکھا یہ کمال ہے، ورنہ مرنے کے لیے تو ہر نفس سے آیا ہے، ہر جان اس دنیا میں برپا ہوئی ہے میں مرنے کے لیے. الموت قدح کل نفس شارب، یہ پینا ہی یہ جام سب کو، آج کسی کو کل ہمیں، آج ہم کسی کے موت پر، کسی کے وفات پر غم کر رہے ہیں، کل کوئی ہم پر کرے گا. کسی کی موت سے عبرت حاصل کرنا، اپنے دل کے زندگی میں روشنی جلانا، یہ کمال ہے. اور تیسری چیز جو دل کے حالات کو بدل سکتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی اس دنیا سے جانے لگے اور سکرات الموت کی کیفیت طاری ہو، آپ وہاں پہ بیٹھیے، آپ بیٹھیے وہاں پہ، دیکھیے کیا حالت ہے. آپ وہاں پہ بیٹھیے اور دیکھیے کہ کس قدر بے بسی کی زندگی ہے. یہ آخری پل یہ کس قدر بے بسی اور تکلیف دہ. اور جو انسان اس روئے زمین پر اکڑ کر اترا کر چلتا تھا، یہ زمین اس کی ملکیت ہے، وہ خود کو مختار کل و مالک سمجھتا تھا. آج اس کا سب کچھ کمایا ہوا دھرا کا دھرا ہے، سامنے سب ہے، لیکن ایک پل کا اضافہ کرنے پر نہ تو اس کی اولاد قادر ہے، نہ اس کا زندگی بھر کا سرمایہ. جو سرمایہ اور جو اثاثہ لے کر وہ دنیا میں اترایا کرتا تھا، آج وہ سرمایہ اور وہ اثاثہ سب پڑا ہوا ہے سامنے، اور پل بھر کا اضافہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. یہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کسی بھی نفس کو جب اجل اور جب وقت آ جاتا ہے تو پل بھر کا بھی وہ اضافہ کوئی نہیں کر سکتا. جب وقت موعود آ پہنچتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ باخبر ہے. دنیا باخبر ہو نہ ہو، اللہ باخبر ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں. ہمارے اعمال سے، ہمارے خلوت و جلوت دونوں سے وہ آگاہ ہے. ہماری تنہائی کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ہمارے لوگوں کے بیچ میں، محفلوں میں ہماری زندگی کیسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے، اور ان دونوں زندگیوں میں جو فرق ہے وہ بھی جانتا ہے. تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے حالات ہمارے دل کے دنیا کو بدلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلتا ہے، کبھی اعزاء و اقربا میں وفات دے کر، کبھی اجتماعی وفات دے کر. اور جب اجتماعی کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
اور تب شرعی حساب سے اس کے اسباب کو ڈھونڈتے ہیں لوگ، جو محققین علماء ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں کیا کہا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حالات آ گئے جن حالات کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب اچانک موتیں آئیں گی. وَمِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ الْمَوْتُ الْفُجَاعَةُ، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اچانک موت آئے گی. کل ملاقات ہوئی ہے، آج خبر لگتی ہے اچانک انتقال ہو گیا. اور یہ آج کثرت سے ہو رہا ہے، یہ کثرت سے ہو رہا ہے. زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر گھر میں اس طرح کے واقعات اور کیس ہو رہے ہیں کہ موقع نہیں ملتا کہ بندہ اس کی اولاد کچھ کر سکے، اچانک موت واقع ہو رہی ہے. وَمِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ مَوْتُ الْفُجَاعَةِ، اور اچانک کی موت یہ بہت کچھ کہتی ہے. اچانک کی موت اس کے لیے زحمت ہے جس کی زندگی گناہیں اور سیئات میں گزر رہی ہے، جس کی زندگی، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر آج حالات، ہمارے دلوں کی دنیا کے حالات کیا ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے روزمرہ کے معمولات کیا ہے، اللہ کے لیے کتنا وقت ہے، یہ ہم سب کو خوب جانتے ہیں. یہ سب ہم خوب جانتے ہیں کہ اس 24 گھنٹے میں اللہ کے دین کے لیے کتنا وقت ہے، یہ ہم سب خوب جانتے ہیں. تو اچانک کی موت، آپ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچئے کہ آج ہم کسی کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، غم منا رہے ہیں. اگر اچانک ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اچانک ایسا کچھ ہو جائے تو ہم اللہ کو کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ اور یہ یقین رکھیے کہ موت اتنی ہی یقینی ہے جتنا یقین آپ ابھی کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اس سے کہیں زیادہ یقینی ہے کہ آپ کو موت آنے والی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ کثرت سے موتیں واقع ہوں گی اچانک. اس پر مزید یہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 60 سالہ زندگی دی ہے، اس کے اوپر حجت قائم کر دی ہے. اعذر اللہ الی امرئ، اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر تمام کر دیا ہے. بلغہ 60 سنہ، جس کو 60 سال تک پہنچا دیا، اس کی حجت تمام کر دی ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر تمہیں نہیں دی گئی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرتے؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کے فرامین سب موجود ہیں، سب موجود ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. افا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ شہر کے لوگ مامون ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. افا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا لوگ اس بات سے مامون ہے کہ رات میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب وہ سوئے ہوئے؟ یعنی کیا اس بات کی ضمانت کسی نے لی ہے کہ یہ رات میں اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ جائے کہ سب اچانک مر جائیں، یا ہماری زندگی، ہماری ہم دم توڑ دیں، ہماری سانسیں اکھڑ جائیں؟ او امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا شہر کے لوگ اس بات سے مامون ہے کہ صبح کے وقت جب کھیل کود میں لگے ہوئے اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور کچھ نہ کر سکے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، آسمان میں جو ذات ہے تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فاذا ہی تمور، زمین کانپنے لگے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. اتنی بڑی زمین اور آسمان، والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن آسمان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، دائیں ہاتھ میں ہوگا. والسماوات مطویات بیمینہ، یہ لپیٹا ہوا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، سب کو پتہ چل جائے گا، ہر نفس سے جان لے گا جو اس نے آگے کے لیے کیا ہے اور جو کچھ ابھی کر رہا ہے وہ. ما قدمت واخرت. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان تمہیں رب کریم سے کون سی چیز غفلت میں ڈالتی ہے، دھوکے میں ڈالتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ قیامت کے قریب زلزلے بھی بہت زیادہ برپا ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کب ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، اس امت میں دھسایا بھی جائے گا، لوگوں کی شکلیں بھی بگاڑی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کب ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا ظہرت المعازف والقیان، کہ جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے، جب جو برائی ہے اس کو برائی نہیں سمجھا جائے گا، جب اس کو اسٹیٹس اور رتبے کا سمبل سمجھا جائے گا، نشان سمجھا جائے گا۔ وشربت الخمور، شراب عام ہوگا پینے کے لیے، شراب کا نام بدل دیا جائے گا، شراب پینا بھی ایک معیار بن جائے گا۔ جو بڑے لوگ ہوں گے وہ ایسا شراب پئیں گے جو ان کے اسٹیٹس اور معیار کے مطابق ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب برائیاں ایسی ہو جائیں گی کہ لوگ گانے بجانے کے آلات ظاہر ہوں گے، شراب نوشی بالکل عام ہوگی۔ یستحلون الحرا والحریر، لوگ زناکاری کو، ریشم کو، یعنی جو حرام چیزیں، ان ساری چیزوں کو لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگانا چاہ رہا ہے لوگوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگانا چاہ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اس لیے کہ حجتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہمارے اوپر قائم ہے، اللہ کا فرمان، نبی کی احادیث موجود ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں، اگر پڑھنے کے بعد بھی عبرت نہ حاصل کریں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا علاج ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیات پڑھ کر بھی ہمارے دلوں کی دنیا نہ بدلے، ہمارے دلوں کے حالات نہ بدلے، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ لرزا ہے، کانپ رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس، اس طرح کی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور سب سے بڑا نصیحت حاصل کرنے والا وہ ہے جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسنہم اخلاقا، سب سے اچھے اخلاق والا۔ صحابہ نے کہا کہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا کہ اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اولئک الاقیاس اولئک الاقیاس اولئک الاقیاس، کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اور سب سے زیادہ اس زندگی کے لیے تیاری کرنے والا ہے۔ اولئک الاقیاس، یہی لوگ در حقیقت عقل مند ہیں، یہی لوگ در حقیقت عقل مند ہیں، کیونکہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو دھوکہ ہے، کل کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتہ ہے، کل کیا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، یہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، زمین میں جب پڑتی ہے، کھیت کھلیان پیڑ پودے سب شباب پر پہنچ جاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ جب کاروبار ترقی پر ہوتا ہے، جب دنیا کی زندگی صحیح سے چلتی ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم نے اتنا اپنا کیپٹل کھڑا کیا ہے، اتنا بزنس ہے ہمارا سرمایہ اتنا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، جب یہ سمجھ لیتا انسان کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ اتاها امرنا لیلا او نہارا، اللہ کا حکم آ پہنچتا ہے اچانک، دن اور رات میں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اتا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، اللہ نے کہا کہ اچانک جب میرا حکم آتا ہے تو ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیتے، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل کچھ نہیں تھا، گویا کہ اس زمین پر کچھ نہیں تھا۔
یعنی حالات ایسے بدلتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایسی ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں، رپورٹ اس زلزلے کے بعد کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے. ایک آدمی دو معمولی بن کے لیے، بریڈ کے 2 ٹکڑے کے لیے لائن لگائے ہوئے، اور اس کا 2 ٹکڑوں کے ساتھ فوٹو وائرل ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں رپورٹ یہ دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ کچھ پل پہلے زلزلہ آنے سے پہلے یہ 2 گھروں کا مالک تھا. یہ 2 گھروں کا مالک تھا، اور آج یہ بریڈ کے 2 ٹکڑوں کے لیے لائن لگائے ہوئے ریلیف کیمپ میں. حتی اذا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو ایسے کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح ہو جاتا ہے کہ کل کچھ نہیں تھا. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اس طرح کی باتیں اللہ کیوں کھول کھول کر بیان کرتا ہے؟ لقوم یتفکرون، تاکہ جن کے پاس عقل ہے وہ غور کریں کہ یہ زندگی میں کس قدر بے ثباتی ہے، اس زندگی میں کس قدر بے ثباتی ہے. زندگی سے جانے کی تکلیف الگ ہے اور زندگی کی بے ثباتی الگ ہے. جتنا بھی بنا لے تکلیف سب کو ہونا ہے، آخری میں تکلیف سب کو ہونا ہے، اور جانے کے بعد اعمال کے حساب سے وہاں بھی تکلیف ہونا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کو سکرات الموت کے وقت، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول کے آخری وقت کی کیفیت جب میں نے دیکھ لی تو اس کے بعد کسی کے بھی وفات کا وقت ہوتا تھا تو میں تعجب نہیں کرتی تھی، کیونکہ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے آپ کے پاس پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں، ڈال کر اپنا چہرہ پوچھے جا رہے ہیں، اور آپ کے زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں، ان للموت سکرات، موت کی بہت سختی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ کی کیفیت جب سے میں نے دیکھا اس کے بعد کوئی بھی کسی کا بھی آخری وقت ہوتا نا مجھے تعجب نہیں ہوتا. بڑے بڑے صحابہ، یہ تو نبی کی حالت ہو گئی، نبی کے صحابہ جنہیں شرف صحبت سے سرفراز کیا گیا، نبی کی صحبت مل گئی، یہ معمولی نعمت نہیں تھی. ابو ہریرہ اور ابو الدرداء جیسے صحابی، ابو الدرداء جو ایسے صحابی تھے جو کثرت سے صوم و صلات کے پابند تھے، جو نفلی روزہ بکثرت رکھا کرتے تھے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، آپ زار و قتال رو رہے ہیں. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ صحابی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کی صحبت ملی آپ کو. ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے اور کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کا مجھے علم نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ حدیث روایت ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ کتب ستہ میں اور دوسری کتابوں میں اٹھا لیں آپ کو ابو ہریرہ کی روایت مل ہی جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ نے پوری زندگی وقف کر دی، جب سے اسلام لے آئے اس کے بعد نبی کے مسجد کا چبوترا تھا. یہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے اور اسلام کے لیے قربان کر دی. اصحاب صفہ جن لوگوں کو مدینے میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک چبوترا ہے، وہیں پہ یہ لوگ رہتے تھے. کپڑا ایسا تھا کہ اگر اوپر پہن لے تو نیچے کا کھل جاتا تھا بسا اوقات، یعنی پورا کپڑا صحیح سے نہیں ملتا تھا. اس کے بعد ابو ہریرہ کا آخری وقت آتا ہے، رو رہے ہیں. لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو پوری زندگی لگا تھی اللہ کے رسول کی صحبت میں اور اسلام کے لیے. کہہ رہے بات صحیح ہے، لیکن آگے آنے والی زندگی یہ بہت لمبی ہے، آگے آنے والی زندگی یہ بہت لمبی ہے، اور زیادہ راہ جو میرے پاس ہے، سفر کا جو سامان ہے وہ بڑا تھوڑا ہے، سفر کا جو سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہی پیغام ہے کہ جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس بصیرت ہے وہ نصیحت حاصل کریں، جن کے پاس بصیرت ہے وہ نصیحت حاصل کریں. اس لیے کہ جن حالات سے دوسرے لوگ جوجھ رہے ہیں یا جو موت کی جو کیفیت کسی کے ساتھ ہے وہ کل ہمارے ساتھ بھی ہوگی. آج ہم کسی کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، کل ہمیں کوئی کاندھا ضرور دے گا. اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی اور اس میں اعمال کے حساب سے
ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب ان ساری باتوں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان ساری باتوں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے موت کی سختی کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں حاضر رکھیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ چھوڑ کر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، یہی اس کے زندگی کی حقیقت اور اس کے زندگی کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی وہ بنا لے، اسے اس دنیا سے جانا ہے، یہی اس کے زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور یہی اس طرح کی محفلوں کا پیغام بھی ہے کہ آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہو، آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہو، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے زندگی میں وقت نکالے، اس لیے کہ یہی وقت آپ کو آخرت میں اور آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد کام آنے والا ہے کہ آپ نے اپنی اس زندگی میں آخرت کے لیے کیا کیا، ورنہ زندگی میں فرصت کسی کو نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اور اگر وقت نہیں نکالیں گے اللہ کے دین کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، تو کل سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح ہم اس موقع پر جس بات کو میں نے کہا تھا، پھر میں یہ بات کہتا ہوں، جس طرح ہمیں شوق ہوتا ہے، اور میں صرف اسی لیے حاضر ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں نرمی ہے، شاید کوئی بات اثر کر جائے، تو جس طرح ہم اس وقت شوق دکھاتے ہیں کہ ہم دین کی باتیں سنیں، اسی طرح ہمارا یہ شوق پورے سال اور ہر وقت یہ شوق بیدار رہنا چاہیے کہ جب دین کی باتیں ہو، جہاں بھی ہو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا، ماں اور بہنوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے اندر دینداری پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ یہ دینی محفلیں سجے، وہ بھی اس کا حصہ بنے، کیونکہ جس طرح دین کی ذمہ داری مردوں پر ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی دین کی ذمہ داری کی دی ہے۔ اور عورتوں کی اصلاح یہ پورے سماج کی اور پورے نسل کی اصلاح ہے۔ جب عورتیں بے دیندار ہوتی ہیں تو یہ گویا کہ پورا سماج، پورا خاندان دیندار ہوتا ہے، اور جب عورتیں راہ راستے سے بھٹک جاتی ہیں تو ان کی آنے والی نسل راہ راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں سے، ماں اور بہنوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ جہاں پہ مساجد میں دینی دروس کا اہتمام کیا جائے، وہاں پہ آپ بھی شرکت کیجیے، آپ بھی دین کی باتیں سنیے، کچھ نہیں تو جمعہ میں شرکت کیجیے، تاکہ ہمارے دلوں کے حالات جو اس قدر سخت ہو چلیں، دلوں میں نرمی پیدا ہو، دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، رب العالمین تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اب جو ہمارے احباب اس دنیا سے چلے گئے، رب العالمین تو آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی ان کے لیے آسان فرما دے، ان کے قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہے تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔